ہوا ہے اور اذانیں بند ہو گئی ہیں، روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ یہی چاہتی ہے کہ صرف جو ہے مسلمانوں سے محبت کی جائے اور ہندوؤں سے نہ کی جائے، ہمارے سکھوں سے نہ کی جائے، عیسائیوں سے نہ کی جائے۔ ایسے لوگوں کے دوارا پھیلائی گئی ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے پھیلائی گئی ہے جو قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، قومی ماحول کو، جو ہمارے ہندوستان کا جو ایک کمیونل ہارمونی ہے نا، اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں، شاد اور آباد رکھیں۔ ہمارے پاس کافی میسیجز آئے تھے کہ بارگاہ حضور غریب نواز میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں لاک ڈاؤن ہے کہ نہیں ہے، بارگاہ غریب نواز میں کیا چل رہا ہے، کہ غریب نواز کی بارگاہ پہ کوئی حملہ ہوا ہے یا غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ معاملات درپیش آئے ہیں۔ تو جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بارگاہ غریب نواز کا اس کو آفیشیل ویڈیو سمجھ کر کے آپ تمام لوگ آگے شیئر کریں، تاکہ جو بھی عاشقین اس غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے یا غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ ہوا ہے اور اذانیں بند ہو گئی ہیں، روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں، یا اذانیں نہیں ہو رہی ہیں یا دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ان تمام عاشقین کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سارے ویڈیوز جو بھی وائرل ہو رہے ہیں یہ سب بے بنیاد اور فیک ہیں، ان کا دربار حضور غریب نواز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اور لہٰذا تمام عاشقان حضور غریب نواز کو یہ بتا دیا جائے کہ غریب نواز کی بارگاہ جس طرح سے پہلے کھلی ہوئی تھی اسی طرح سے کھلی ہوئی ہے۔ تو جو بھی عاشقین بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں وہ بارگاہ میں آ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ یہ بات بتانا چاہیں گے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایسا حادثہ کبھی درپیش آ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے صرف مسلمانوں کے لیے محبت کا پیغام نہیں دیا جاتا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے پوری انسانیت کے لیے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور محبت کا پیغام بھی یوں نہیں دیا جاتا کہ بس لفظی پیغام دیا جاتا ہے، در حقیقت میں اس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی ریلی ہمارے دربار کے پاس سے نکلتی ہے، کوئی ہمارے ہندو بھائیوں کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی غریب نواز کی بارگاہ سے، غریب نواز کے گدی نشین سادات اجمیر کی جانب سے، یعنی ہماری جانب سے بھی ہمارے ہندو بھائی یا کچھ بھی ان کا جو بھی نکلتا ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو پانی لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ غریب نواز نے فرمایا لو ٹورڈز آل اینڈ ہیٹریڈ ٹورڈز نن، محبت سب کی طرف اور نفرت کسی کی طرف نہیں۔ لہٰذا غریب نواز نے یہ دیکھ کے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے سے محبت کی جائے، یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے مسلمانوں سے محبت کی جائے اور ہندوؤں سے نہ کی جائے، ہمارے سکھوں سے نہ کی جائے، عیسائیوں سے نہ کی جائے۔ غریب نواز نے کہا سب سے محبت کیجیے، نفرت کسی سے مت کیجیے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، یہ کردار محمدی پہ بات کرنے والی بارگاہ ہے کہ جہاں سے غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیشہ کی طرح سے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور یہ تو ایک سینٹر ہے جسے کہتے ہیں نا جس کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ وہ بارگاہ ہے جس وجہ سے تمام قوموں کے اندر اتحاد، ہم تمام قوموں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ ساری قومیں جو ہے نا، ان کے اندر جو اتحاد کی جو وجہ ہے وہ بارگاہ ہے غریب نواز، تو لہٰذا غریب نواز کی بارگاہ یہ اتحاد کی وجہ ہے۔ لہٰذا تو اس اتحاد کی وجہ جس جو بارگاہ ہے، اس جگہ پہ کس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جن بھی عاشقین کو یہ غلط فہمی ہے کہ بارگاہ حضور غریب نواز پہ کچھ ہوا ہے یا حملہ ہوا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب وائرل ویڈیوز ہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسے لوگوں کے دوارا پھیلائی گئی ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے پھیلائی گئی ہے جو قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، قومی ماحول کو، جو ہمارے ہندوستان کا جو ایک کمیونل ہارمونی ہے نا، اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، اور لہٰذا ہم تو یہی چاہتے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ یہی چاہتی ہے کہ یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ جو بھارت ہے، اس میں
سبھی کا خون شامل ہے، چاہے کہ وہ مسلمان ہوں، چاہے کہ وہ ہندو ہوں، چاہے کہ وہ سکھ ہوں، چاہے کہ وہ عیسائی ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس کو سب نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے جگمگایا ہے، یہ وہ ہندوستان ہے۔ تو لہٰذا اس میں انتشار پیدا نہ کریں، فتنہ و فساد نہ کریں، چونکہ یہ محبت اور امن کا دیش ہے۔ یہاں پر یہ سیکولر کنٹری ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ شروعات سے ہی ہندو بھی ہو، مسلمان بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی ہو، سب آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ آج ہندوستان جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دے رہا ہے، وہ خصوصی پیغام یہ ہے کہ ہندوستان، صرف واحد ہندوستان وہ کنٹری ہے کہ جہاں پر اتنے سارے ریلیجنز جو ہیں وہ بستے ہیں اور تمام کو ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ ہم تمام سٹیزنز، جو کہ ہم تمام رہائشی ہیں ہندوستان کے، تمام کے پاس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اپنے اپنے۔ تو یہ ہندوستان، چاہے کہ مسلمان ہوں، چاہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھ، کوئی سے بھی قوم، کوئی سے بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ برابر کے رائٹس دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی خاصیت ہے کہ ایوری بڈی از ایکول ان دا آئیز آف لا، کہ ہمارا جو قانون ہے اس کی نظر کے اندر ہر ایک رہائشی ہندوستان کا، ہر ایک بسنے والا برابر ہے۔ تو لہٰذا کس بنا پر یہ جو فسادی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہماری جو کمیونل ہارمنی ہے، جو ہمارا محبت کا ماحول ہے ہمارے ہندوستان کا، اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن یہ جو ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہم فالوورز آف دا گریٹ صوفی سینٹ غریب نواز ہیں۔ تو ہم صوفیہ اکرام، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کے فالوورز ہیں۔ لہذا اگرچہ کوئی لہذا وہ ریلیجن کے علاوہ ان کا ہیومینٹی میں فالوور ہے، کیونکہ یا تو کوئی ان کو ریلیجیسلی فالو کرے گا یا پھر کوئی انسانیت کے لیے فالو کرے گا۔ تو لہٰذا یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہمیشہ سے محبت کا پیغام دیا گیا ہے، محبت بانٹی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس بارگاہ میں ایسا کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ تمام کو بتا سکتے ہیں، یہ وہ ہندوستان ہے کہ جہاں پہ ہر ایک کا خون شامل ہے اس مٹی میں، چاہے کہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ سب نے اس ہندوستان کو اپنی قربانیوں کے ذریعے جو ہے اس کو جگمگایا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس کے اندر کوئی کتنی بھی کوشش کر لے فتنہ و فساد کرنے کی، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہم سب کی محبتوں کا ایک ریپرزینٹ کرتا ہے پوری دنیا میں ہندوستان، کہ کس طرح سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو ہیں آپس میں مل کر کے رہتے ہیں۔ یہ ایک پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہمارا واحد دیش ایسا ہے کہ جو سیکولر ہے، اور اتنا سیکولر ہے، سیکولر تو ہیں اور بھی کئی دیش، لیکن یہ اتنا سیکولر ہے کہ اس میں ہمارے تمام جتنے بھی ریلیجن سے سب کو ایکول رکھا جاتا ہے اور ہر ایک سٹیزن کو ایکول رائٹ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایسا کچھ ہو، کیونکہ یہ انسانیت کا دربار ہے، اور آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ تمام لوگ ہمارے بیانات بھی سنتے ہیں، اور بالخصوص آج جو غریب نواز کی بارگاہ میں جو لنگر بنتا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، جو قدیمی وقت سے بنتا چلا آ رہا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں ویج لنگر بنتا ہے، چاہے کہ وہ میٹھا چاول ہو، چاہے کہ بارگاہ میں دلیے کا لنگر ہو، غریب نواز کے وقت سے بن رہا ہے۔ تو صرف ویج کیوں بنتا ہے؟ چونکہ صرف مسلمان نہ کھائے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں پہ چونکہ نان ویج نہیں کھایا جاتا ہے، کئی دھرم میں جو ہے نان ویج الاؤڈ نہیں ہے، تو ان کے لیے ویج بنایا جاتا ہے خصوصی طور پہ، کہ صرف اور صرف مسلمان نہ کھائے، ہندو بھی کھائے،
سکھ بھی کھائے عیسائی بھی کھائے، سب کے سب کھائیں، بارگاہ میں کوئی بھی بھوکا نہ جائے، کیونکہ ہم بھی وہ بھی اسی خدا کا بنتا ہے، وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے جس خدا کے بندے ہم، وہ اسی خدا کا بندہ ہے، اسی خدا کا ماننے والا ہے جس خدا کا ہم ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو غریب نواز کی تعلیمات ہیں کہ تمام انسانیت کی طرف محبت رکھی جائے، تمام انسانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑا جائے۔ تو لہٰذا یہ بارگاہ غریب نواز سے پیغام ہے، لو ٹورڈز آل اینڈ ہیٹڈ ٹورڈز نن، محبت سب کی طرف اور نفرت کسی کی طرف نہیں۔ تو لہٰذا بھلا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ پہ حملہ ہو جائے؟ چونکہ کئی ہندو بھائی ہیں ہمارے جو بارگاہ غریب نواز سے آستھا رکھتے ہیں، کئی سکھ بھائی ہیں، کئی عیسائی بھائی ہیں جو غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، ماہانہ چھٹی پہ آتے ہیں یا ہر ہفتے آتے ہیں، بارگاہ میں اپنی حاضری لگاتے ہیں، اپنے درشن لگاتے ہیں اور اپنی منوکامناؤں کو دھامناؤں کو پورا کر کے بارگاہ غریب نواز سے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دراصل سراصل غلط ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں یہ جو جھوٹی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ بارگاہ غریب نواز میں حملہ ہو گیا، لاؤڈ اسپیکر بین ہو گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں تو غریب نواز جھولی بھر کے بھیجاتے ہیں۔ غریب نواز کے دروازے پہ بالخصوص جہاں آپ قدم گوشی کرتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر قیامت بردرت خالی نرفت گرچہ خالی بود از روز الست، کہ جو بھی یہاں آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان یہاں آئے یا ہندو یہاں آئے یا سکھ یہاں آئے، یہ کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے ہر قیامت، یعنی کہ جو بھی یہاں آتا ہے، بردرت خالی نہ رفت، اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، بردرت اس در سے خالی نہ رفت، خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، گرچہ خالی بود از روز الست، اگرچہ خالی ہے وہ روز الست سے۔ تو لہٰذا اگر روز الست کے دن سے جب سے قسمتیں بنائی گئی ہیں تب سے خالی ہو، اگر اس کی قسمت میں کچھ نہ ہو، یہاں آئے بارگاہ غریب نواز میں اور غریب نواز سے لے کر کے جائے۔ لہذا یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی ہندو بھی آیا تو غریب نواز نے اس کی بھی جھولی کو بھرا، کوئی سکھ آیا تو اس کی بھی جھولی کو بھرا، کسی نے دین مانگا تو دین دیا، کسی نے دنیا مانگی دنیا ملی، کسی نے جو ہے راج پاٹ مانگا اسے راج پاٹ ملا، کسی نے اولاد مانگی اسے اولاد ملی، کسی نے دولت مانگی اسے دولت ملی، کسی نے جاگیر مانگی اسے جاگیر ملی، کسی نے حکومت مانگی اسے حکومت ملی۔ کئی ہمارے ہندو مہاراجہ ہیں، ہندو بادشاہ ہیں جو بارگاہ غریب نواز میں آیا کرتے تھے، کئی ہندو حکمران ہیں بارگاہ غریب نواز سے نسبت رکھا کرتے تھے۔ آپ وہ حیدرآباد کے مہاراجہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، مہاراجہ کرشن پرساد، آپ تمام جو آج قوالی سنتے ہیں کرپا کرو مہاراج، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو لہذا ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں کہ جنہوں نے غریب نواز کی محبت میں آ کر کے غریب نواز کی بارگاہ کے اندر کلام بھی پیش کیے ہیں، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں، وہ ہمارے ہندو بھائی۔ دیکھ لیجیے آپ، مہاراجہ کرشن پرساد ہمارے سامنے اگزامپل ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے لکھا، کرپا کرو مہاراج معین الدین، تمری دیا کی سن کے ہماری آج پڑی اجمیر نگریا، اب تو کرپا کرو مشکلیں ٹال دو۔ ہاں، یہ تو غریب نواز کی بارگاہ ہے، محبت کا سمندر ہے، یہاں سے محبت بانٹی جا رہی ہے، بٹ رہی ہے، جس کو بٹورنی ہے بٹور لے۔ لہٰذا یہ پیغام ہے بارگاہ سے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے آف لائن بھی چلائیں گے، جیسے کہ آف لائن یعنی کہ آپ تمام کے یوٹیوب پہ آن لائن ہو گیا، آف لائن یعنی کہ ہمارا جو واٹس ایپ ہے اس پہ بھی آپ تمام لوگ ان کلپنگز کو کاٹ لیں اور ان کو شیئر کریں، کیونکہ یہ جو ہمارا خاص میسج ہے نا، یہ ابھی کا جو چل رہا ہے لائیو، جتنے بھی عاشقین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے تمام ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچنا، تمام ہمارے ہندو بھائیوں تک پہنچنا، اور ہم بالخصوص ہمارے ہندو بھائیوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہیں گے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ بھی کٹرواد کی طرف آتے ہیں، کہ جیسے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، سب غلط ہے، لہذا بارگاہ غریب نواز کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی ہو، مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا تو سامنے والا تمہارا عقیدے میں بھائی ہے، نہیں تو تمہارا انسانیت میں بھائی۔
تو لہٰذا اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ قول ہے کہ اگر ایک انسان کو قتل کر دیا جائے، بے گناہ انسان کو، تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں دین اسلام سے، غریب نواز کی بارگاہ سے، اہل بیت علیہم السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ٹیچنگز مل رہی ہیں؟ ٹیچنگز ہیں امن و امان کی، انسانیت کی۔ لہٰذا بارگاہ غریب نواز انسانیت کا پیغام دے رہی ہے۔ بالخصوص ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ بارگاہ غریب نواز بالکل بھی ریڈیکلائزیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ریڈیکل جتنے بھی لوگ ہیں جو کٹرواد کی طرف ہیں، ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہیں۔ ہمیں ہمارا جو دین یہ سکھا رہا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کسی اور کو مار دیں یا کسی اور سے لڑ لیں۔ دیکھیے آپ دیکھیے کوئی بھی مسلمان کسی سے لڑتا نہیں، کوئی بھی مسلمان دہشت گردی نہیں کر رہا ہے ہندوستان کے اندر، اور جو دہشت گرد ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہذا دہشت گردی الگ ہے، اسلام، دین اسلام تو امن کا پیغام دیتا آیا ہے شروع سے۔ تو لہذا یہ بالخصوص دھیان رہے کہ بارگاہ غریب نواز تو انسانیت کا پیغام دے رہی ہے، اہل بیت انسانیت کا پیغام دے رہا ہے، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم وہ انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا کہ جو ہے انسانوں کو قتل کر دیا۔ رسول خدا تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم کھانا نہ کھاؤ، پہلے پڑوسی کو کھلاؤ۔ لہٰذا یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی مسلمان ہو تو ہی کھلاؤ یا ہندو ہو تو نہ کھلاؤ، آپ نے کہا پڑوسی ہو تو کھلاؤ۔ غریب نواز نے کہا محبت سب سے رکھو، نفرت کسی سے نہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ انسانیت میں یا تو کوئی تمہارا بھائی عقیدے میں ہے، یا تو تمہارے دین والا بھائی ہے، یا پھر تمہارا انسانیت میں بھائی ہے۔ تو لہٰذا یہ محبت کا پیغام دے رہا ہے دین جو ہے نا۔ رسول خدا ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ گزرا سامنے سے، رسول خدا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا کو اگر یہ ہوتا جو آج کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا مسلمان اور مسلمان صرف مسلمان اور کوئی کچھ نہیں، تو ان کو بتا دیا جائے رسول خدا کیوں کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ جو جس کی یہ روح قبض ہوئی ہے، چاہے یہودی ہو لیکن ہے تو اسی اللہ کا بندہ، لیکن وہ اس کی باتوں پر سے گمراہ تھا، اس اللہ کی ذات پر سے گمراہ تھا، اس پہ ایمان نہیں تھا، لیکن ہے تو اسی کا بندہ نا، بنایا تو اسی نے ہے نا۔ تو لہٰذا کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ سب بنائے ہوئے تو ایک ہی کے ہیں، وہ سب ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ راہ راست پہ راہ عمل، جو راہ راست ہے، جو سیدھی راہ ہے، اس پہ اگر کوئی نہ ہو تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اوپر والا اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو ریڈیکلائزیشن کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، ریڈیکلزم کے ساتھ میں اس بات کا بالخصوص دھیان رکھا جائے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، اور ہر مذہب کے آدمی کے ساتھ میں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ایک مسلمان کے ساتھ میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ جس طرح سے دین اسلام ایکویلٹی دکھا رہا ہے نا، دین اسلام نے ایکویلٹی سمجھائی اور کسی نے نہیں سکھائی ہے۔ یہ جو آج ستی پرتھا رکی، یہ سب غریب نواز نے روکا، غریب نواز نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ دیکھیے پہلے عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، غریب نواز نے کہا یہ ظلم نہیں ہو سکتا، غریب نواز نے ستی پرتھا کو روکوایا، غریب نواز نے عورتوں کے حقوقوں کو دلوایا۔ لہٰذا یہ تو انسانیت کے لیے ہوئے نا، انسانیت کے لیے ہے غریب نواز، پورے ہندوستان کے لیے ہے غریب نواز، غریب نواز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لہٰذا اس پیغام کو آپ اپنے سینوں میں لیں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، عاشق خواجہ ہیں، غریب نواز کی بارگاہ سے اس پیغام کو شیئر کرنا، اس پیغام کو عام کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ آج کل جو ہمارا جو ملک کا ماحول چل رہا ہے وہ بہت خراب ہے۔ لہذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ محبت کا پیغام جو ہے ہمارے ہر ایک مسلمان بھائی کے گھر میں، ہر ایک ہندو بھائی کے گھر میں، اور جتنی بھی قومیں، ہر ایک سکھ بھائی کے گھر میں، ہر ایک عیسائی بھائی کے گھر میں، ہر ایک بدھسٹ بھائی کے گھر میں، ہر ایک جینی بھائی کے گھر میں، ہر ایک قوم، ہر ایک مذہب والے کے گھر تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ غریب نواز کی بارگاہ سب کے ساتھ ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی انسانوں والا دل رکھتے ہیں وہ ہم سے آئیں، ہم انہیں گلے لگائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں۔
لہٰذا اس پیغام کو آپ تمام لوگ شیئر کریں اور آگے سے آگے پہنچائیں. انشاءاللہ ہم اس کو الگ سے بھی اپلوڈ کر دیں گے آپ تمام کے لیے. مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں، شاد اور آباد رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہندو جتنے بھی ہمارے بھائی دیکھنے والے ہیں تمام کو مولا غریب نواز سلامت رکھیں، شاد اور آباد رکھیں. اور مولا جو بھی ہدایت چاہتے ہیں ان تمام کو ہدایت عطا فرمائیں، تمام کو ہدایت عطا فرمائیں. انشاءاللہ آپ تمام سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دعا گو پیر سید عرفات احمد چشتی گدی نشین دربار حضور غریب نواز پیر صاحب اجمیری. انشاءاللہ آپ تمام سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.